السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں سلمان سنی، راولپنڈی آرٹس کونسل کے خوبصورت سے پلیٹ فارم اور خوبصورت سے پروگرامز آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین حضرات، آج جو فنکارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی اتنی خدمات ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کو گنوا سکوں یا ان کی تعریف میں کوئی بات کر سکوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خطہ پوٹھوہار کی ملکہ پوٹھوہار، ہمارے ساتھ موجود ہیں شہناز خان صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، اللہ پاک سلامت رکھے۔ کیسی ہیں آپ لوگوں کو؟ آمین، بس ٹھیک ہوں۔ اچھا، آج مجھے تھوڑی سی نا میں ڈر بھی رہا ہوں کیونکہ میرے سامنے ایک اتنی بڑی ایکٹریس اور اتنا ریڈیو اور ٹیلی ویژن اور اتنا، اور مجھے وہ ڈر سا فیل ہو رہا ہے ویسے آج، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے۔ اچھا، تو یہ میں سب فنکاروں سے پوچھتا ہوں کہ فن کا یہ سن کب سٹارٹ ہوا، بلکہ اگر یہ کہوں کہ فن کا سن کب ہوا تو پھر ملتا ہے۔ فن کا سن 1965 میں۔ اچھا، یہ 22 اگست 1965 میں ریڈیو پاکستان راولپنڈی کے 3 پروڈیوسرز ہمارے اسکول میں آئے۔ میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 3 ٹینچ بھاٹا میں پڑھتی تھی، تو تیسری جماعت میں۔ اچھا، تو وہاں پر آئے کیونکہ اس وقت اسکول بھی کم تھے اور بچے تو ایسے تھے کہ وہ ریڈیو کے نام سے ہی ڈر جاتے تھے۔ تو وہ آئے، ان کو چائلڈ ٹیلنٹ کی ضرورت تھی، تو انہوں نے ایک سائڈ پہ نا چھپا کے ہیڈ مسٹریس کے روم میں ٹیپ ریکارڈر رکھ دیا، اور اس کو پھر میم سے کہا کہ جو آپ کے اسکول کی سب سے تیز ترین بچیاں ہیں انہیں بلا دیجئے۔ تو وہ ایک ہی تھی، تو پھر مجھے بلایا گیا، اور پھر جب وہ آئیں بلانے کے لیے مجھے، جو ہماری اسکول کی میٹ تھی وہ آئیں تو کہنے لگی کہ وہ شہناز کو بلا رہی ہیں میڈم۔ تو میڈم ہماری بڑی سخت تھیں، مسز زہرا نام تھا ان کا۔ تو جو اس وقت ہمارے کلاس ٹیچر تھیں موجود، تو انہوں نے بڑے غصے میں کہا کہ آپ کی وجہ سے ساری کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے، جائیں جا کے کیا کیا شرارت آپ نے۔ ساری لڑکیاں ہنسنے لگی، مجھے بڑا غصہ آیا، یار اتنی سی تھی لیکن بہت غصے کی تیز۔ میں چلی گئی، میں نے نہ اجازت لی نہ کچھ لی، ایسے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا جی میم آپ نے مجھے کیوں بلایا، سب لڑکیاں ہنس رہی ہیں، اور میں نے آج کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کو نہیں گرایا، کسی کو دھکا نہیں دیا، کیا ہو گیا؟ بس بڑی سس نے کہا ہمیں یہی بچی چاہیے۔ بس وہ دن اور آج کا دن کنٹینیو ہے۔ اچھا، یہ کیسے خیال آیا آپ کو کہ یہ پہلے بچپن کہتے ہیں کہ آرٹسٹ بائی باؤن ہوتا ہے، تو آپ کو بچپن سے ایسا تھا کہ میں اس طرف جاؤں گی؟ کبھی نہیں، یعنی حساتن اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں فن کی دنیا میں جاؤں گی یا فنکارہ بنوں گی۔ خیر مجھے آتا جاتا تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی بھی، لیکن یہ ہے کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اچھا، تو پھر آپ کو ریڈیو کو اس طرح آپ نے پہلا ریڈیو کیا 1965 میں؟ بالکل 1965 میں میں نے بچوں کا پروگرام مشترک برآبادی، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین، ان کے ساتھ بھائی جان کے ساتھ میں کو کمپیئر تھی۔ پھر میں نے اس کے بعد اسکول براڈ کاسٹ اور اتنا کام کیا، اتنا بے انتہا۔ اچھا، بے انتہا۔ پھر فاروق قیصر صاحب کے ساتھ بھی میں نے یہ اس ریڈیو سے فوراً بعد فاروق صاحب کے ساتھ آپ؟ نہیں، فوراً بعد نہیں، کچھ 10-12 سال کے بعد۔ تو یہ جو اس ریڈیو اور فاروق صاحب کے ساتھ کام کرنے کے درمیان کا عرصہ ہے، اس میں آپ کیا کرتی تھیں؟ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن۔ اچھا جی، اس وقت چکلالہ میں تھا ٹیلی ویژن، وہاں پر بہت کام کیا۔ پھر ٹی وی میں نے بے انتہا کام کیا، ریڈیو میں نے بے انتہا کام کیا، فاروق قیصر صاحب کے ساتھ بہت کام کیا۔ تو یعنی کہ میں کیا بتاؤں کہ میں نے کون سا کام یا کیا چیز نہیں کی۔ جیسے کارٹون ڈبنگ ہے، وہ بے انتہا 300-350 کارٹون ڈبنگ کی میں نے۔ انگلش موویز گنز آف نیورون، وہ مجھے بالکل ابھی تک یاد ہے، سب میں چھوٹا تھا، اس کے ٹائٹل پہ آپ کی آواز چلتی تھی۔ اچھا، میں اور دیکھنے والے بھی چاہیں گے تھوڑا سا آج آپ ہمیں وہ آواز، اگر آپ بھول گئے ہیں تو آپ کو یاد کرانا سے تو آپ کو فوراً یاد آ جائے گی۔ جی، کون سی آواز؟ وہ گنز آف نیورون پہ جو آپ نے وہ تو مجھے اس وقت ڈائلاگس نہیں یاد، وہ والے نہیں یاد، لیکن جو حشر نشر ہم کرتے تھے، وہ فریش پرنس، اور دوسرے جو فاروق قیصر صاحب نے جب ڈبنگ شروع کی تو وہ ہم نے بہت کیا۔ تو اس میں کہتی تھی، ہائے کالی ماسی پیچھے ہو تو میری جان، ہائے میری جان پہ ڈر لگی ہے، پیچھے ہو جا، وہ پتہ نہیں کیا بول رہے، بڑے مزے کی ہوتی تھی، بہت مزے کی۔ پھر کارٹون ڈبنگ میں نے بہت کی۔ اچھا،
پپائی دا سیلر, پاؤنڈ پپیز, اور بہت سارے نام نہیں یاد آ رہے. یہ آج یہ آپ نے میں راز بتایا کہ آپ نے کارٹون ڈبنگ بے انتہا. اچھا جی 350-400 کے قریب. واہ واہ واہ. یعنی کہ یہ اس وقت اب میں حیران ہوتی ہوں جب میں ڈبنگ دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ لپ سنک صحیح نہیں, معذرت کے ساتھ صحیح نہیں ہوتی. اس وقت اتنی سختی ہوتی تھی کہ ایک پوری رات ہم لوگ کام کرتے تھے, پوری رات. صبح کے 6-7 بج جاتے تھے اور ہم لوگ کام کر رہے ہوتے تھے. ارے صبح جنون اور پیشن صبح ہو گئی. ارے نہیں, جنون نہیں تھا, بس کام تھا. اچھا تو پھر پٹواری میں بھی آپ کا ایک ماشاءاللہ ایک بہت بڑا نام ہے, اور خطہ پٹوار کی بات آتی ہے تو آئکنز جب خطہ پٹوار کے آتے ہیں تو آپ ان میں سے ایک آئکن بھی ہیں. یہ ہمارے لیے اور خطہ پٹوار کے لیے بہت بڑا کریڈٹ ہے. تو پٹواری کی طرف اردو اسپیکنگ فیملی اور پھر پٹواری میں یہ اچانک کیسے جم؟ ہاں بڑی بات ہے کہ لکھنؤ سے ہوتے ہوئے جی, اور جہاں ہم لوگ 2-3 دن کے بچے کو بھی آئیے جائیے کہتے ہیں, آپ جناب سے بات ہوتی ہے, اور پھر وہاں پر پٹوہاری میری فیملی میں کسی کو نہیں آتی, وہی تو حیرانی کسی کو نہیں آتی اور کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا. لیکن جب میں پٹوہاری ماشاءاللہ مجھے پھر ملکہ پٹوہار کی تاج پوشی بھی ہو گئی اور حیران کن بات ہے. تو بس وہ بس اللہ پاک کا نہیں. تو اس میں آپ کو سیکھ, جیسے مجھے کوئی ٹون یاد کرنی ہوتی ہے تو میں باقاعدہ اس پہ ریسرچ بھی کرتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے کیسی نہیں ہوتا. تو اس میں آپ نے باقاعدہ ریسرچ کی پٹواری کہ یہاں کا کلچر آپ کو اٹریکٹ کیا؟ کلچر کیا بتاؤں میں کبھی کسی گاؤں نہیں گئی, کسی دیہات میں نہیں گئی. ریکارڈنگ کے سلسلے میں تو جاتی رہی, لیکن اس سے پہلے میرا کوئی واسطہ نہیں رہا. لیکن میں حیران ہوں کہ میں کس طرح میں نے یہ سب کچھ کر لیا, کیسے اڈاپٹ کیا, مجھے نہیں معلوم. اچھا, کیا بات ہے. یا ہو سکتا ہے کہ کبھی میرے لاشعور میں کوئی آواز ایسی ہو کہ جس کو میں نے سنا ہو تو پھر وہی میں نے وہ فکس ہو گیا. ہاں وہ میں بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. پٹواری فلمز کا جب ذکر کرتے ہیں تو پٹواری فلم آپ کے بغیر نامکمل ہے. ارے اور جتنے بھی پٹواری پوری دنیا میں جہاں جہاں بستے ہیں وہ آپ کی آواز سے پہچان جاتے ہیں کہ آپ کا لڑاکا آواز ہے یہ. اور اسی لڑاکا کی ایسی چھاپ لگی ہے میرے اوپر کہ شاکر عزیر صاحب نے بہت سے میرے سے سیریل کروائے, بہت کام کیا میں نے ٹی وی پہ. تو وہ ایک جو اینشق دیکھا ہوگا, تو اس میں جو وہ تھا رول ہما میر کی ساس کا, اور وہ پکھی واس تھے, وہ میں ضرور بات کرتی ہوں جب بھی کوئی انٹرویو ہوتا ہے. تو مجھے کیونکہ وہ بھی حیران کن بات ہے کہ وہ میں نے کیسے کر لیا. میرا کبھی دور دور تک اس طرف کوئی وہ نہیں جانا, نہیں گزر نہیں ہوا. جو یہ پکھی والے ہاں ان سے کبھی میرا رابطہ نہیں ہوا. لیکن جب کام کر رہے تھے سب, جب گزر رہے ہوتے تھے نا, تو یہی کہتے تھے ہائے یہ جا رہی ہے, یہ وہی ہے, یہ تو وہی جگیوں والی ہو گئے. تو میں یہی آرام سے کہتے ہاں ہم تو جگی والے ہوں گے. اینشق مجھے اس لیے یاد ہے کہ میں اس میں بالکل نیو تھا اور میں ایکسٹراز میں کہیں وہ مجمع میں چھوٹے بچے رہے ہو گئے. اس میں کافی فنکار کے بارے میں لوگوں کا کانسیپٹ بالکل الگ سا ہے. وہ فنکار کو اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں سمجھتے, اور وہ کہتے ہیں کہ فنکار پتہ نہیں ہے کیا, یہ فنکار ہیں, وہ انسان بھی نہیں سمجھتے ان کو. فنکار آج ویسے ایک نشست ہوگی اور بڑی اچھی ہوگی, آپ کے ساتھ تو بڑی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. فنکار کا اور خدا کا کیا رشتہ ہے, یہ ذرا لوگوں کو بتائیے کہ فنکار کتنے قریب ہے خدا سے. فنکار واقعی یہ بہت اچھی بات کی ہے, اللہ پاک کے بہت قریب ہوتے ہیں, اس لیے کہ انتہائی مخلص, انتہائی بیچارے سیدھے سادے. اور میں سمجھتی ہوں کہ فنکار سب سے پسا ہوا طبقہ ہے ہمارے معاشرے میں کوئی اس کی پوچھ نہیں ہے. یعنی کہ ہم لوگ اس لیے اللہ پاک کے قریب ہے, اور اللہ پاک ہم سے بہت پیار کر رہے ہیں. سب تو خیر وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے ہر ایک سے, لیکن فنکاروں سے زیادہ ہی محبت ہے اللہ پاک کی. کیونکہ ہمیں جو بھی, ایک دفعہ میں جا رہی تھی اسلام آباد, میری ریہرسل تھی ٹی وی کی, تو میں بیٹھنے لگی وین پہ, تو وہ فرنٹ سیٹ پہ جو خاتون بیٹھی تھیں وہ اتر گئیں, کہنے لگی کہ میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گی, یہ تو آرٹسٹ ہے. اتنی انہوں نے عجیب سی بنایا چہرہ, اور وہ تو میں آگے چلی گئی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں نے کہا دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, تو اس لیے ہم لوگ واقعی قابل وہ ہیں کیا
قابل رحم بدقسمتی سے یہ سب سے پہلے ہوا یہ کہ ہمارے معاشرے میں نا سب سے پہلے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ فنکار کیا ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے بھی اب جا کے ریکگنائز کرنا شروع کیا کہ فنکار ہیں. ٹھیک ہے جی, جتنی عزت دنیا میں ہے وہ دوسری دنیا میں آپ جا کر دیکھیں فنکاروں کی ہیں, وہ اس ملک میں نہیں نظر آتی. اچھا, اس میں کہیں کہیں فنکاروں کا بھی فالٹ ہے. ٹھیک ہے جی, ہاں, مگر ہر فنکار کا نہیں ہے نا. دیکھیے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. میں خود کہتی ہوں کہ بہت سے فنکاروں نے اپنا آپ خراب کر رکھا ہے, لیکن میرے جیسے بھی فنکار موجود ہے جو ملکہ پٹوار کے تاج پہن کے بھی اپنے آپ کو کیش نہیں کرا سکے, اپنے آپ کو بتا نہیں سکے کہ میں یہ ہوں یا میں نے اتنا کام کیا. اب جس عورت نے 786 ایوارڈز لیے ہوں, ماشاء اللہ, ٹی وی کے نیشنل ریجنل ایوارڈز لیے ہوں, تو وہ میں نہیں کبھی بھی کہہ سکتی کہ میں یہ ہوں یا مجھے یہ کام ملے یا مجھے, ٹھیک ہے گھر بیٹھ گئے, لیکن پھر بھی میں راولپنڈی آرٹس کونسل کی یہ جب نہیں کہوں گی اپنے اس انٹرویو میں تو بہت بڑی میرے لیے یہ غلطی ہوگی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تعریف کرنا میرے لیے تعریف نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے. میڈم ناہید منظور صاحبہ نے بھی اور وقار احمد صاحب نے بھی ہمیشہ ہمارے لیے پیار بانٹا, ہمارے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھا. آج تک انہوں نے فیل نہیں ہونے دیا کہ ہم لوگ کوئی ایسے ہی بیچارے کوئی پسا ہوا طبقہ ہے. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ آپ تو ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں. اور یہ لفظ میں کہتی ہوں کہ کبھی کبھی رونا آ جاتا ہے کہ ان کی جب یہ بات میں سنتی ہوں تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. کہتے ہیں آپ تو ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں, آپ لوگ تو آپ ہی لوگوں کے دم سے تو ہمارا ملک کی یہ پہچان ہے. کتنی بڑی بات, ایسی ہے, کتنی بڑی بات. اچھا, اب میں تھوڑا سا نا ایک سوال ایسا ہے جو فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. جی, آپ لوگوں نے ایسے وقت میں کام کیا جب بیس بن رہی تھی. جی, ٹھیک ہے جی, اور بیس بنتے ساتھ ساتھ آپ نے آج یہ ایک تناور درخت بن چکا ہے شو بیس کی فیلڈ. آپ لوگوں نے جو وقت گزارا فیلڈ میں وہ بڑا ہی ریسرچ والا اور بڑا جنون والا, بڑا جذبے والا اور ایک سیکھنے کا پروسیس تھا. آج کل کیا سمجھتی ہیں آپ, جیسے آج کل کے چینلز پہ ڈرامے بھی دیکھتی ہیں اور پہلے جو آپ لوگوں کا پلیز چلتے تھے, تو اس میں کیا فرق آپ کو لگتا ہے؟ بہت زیادہ فرق ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم نے کام شروع کیا تو وہ واقعی اس وقت ایک تو آرٹسٹ بہت کم تھے, بلکہ تھے ہی نہیں, ناپید تھے, بہت کم آرٹسٹ تھے. ہمیں دیکھ کے پروڈیوسرز اور جی ایم وغیرہ اپنی سیٹ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور بہت عزت, بڑی رسپیکٹ. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جنون کا یہ عالم تھا کہ کام سے محبت, کہ بھوکے ہیں تو بھوکے ہیں, رات گزر گئی, دن گزر گیا, پھر دوسرا دن آ گیا, تیسرا دن آ گیا, ریکارڈنگ, کام اور بس کام. لیکن اور اپنی کنٹینیوٹی کا ہم خود لکھ رہے ہیں, یہ ڈریس پہنا تھا, ہم باہر نکلے تھے. اب میں دیکھتی ہوں بڑے چینلز کے ڈرامے دیکھ رہی ہوں. اس دن پچھلے دنوں دیکھ رہی تھی تو ایک آرٹسٹ, میں نام نہیں لوں گی, ہیروئن, وہ ایک گھر سے نکلی ہیں, انہوں نے جو ڈریس پہنا تھا, کار پہ بیٹھی ہیں, بال ان کے خیر اس وقت کھلے تھے, چلو وہ تو باندھ لیے جاتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے, کوئی بات نہیں. اب یقین کیجیے وہ اپنی امی کے گھر پہنچی ہیں, ان کا ڈریس چینج تھا, اور جب امی سے ملی ہیں اور 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ گزرے وہ وہیں بیٹھی ہوئی ہیں تو پھر ڈریس چینج ہے. یعنی کہ حیران کن بات ہے. مجھے معلوم ہے کہ وقفے سے ریکارڈنگ ہوتی ہے, 6 دن 8 دن لگ جاتے ہیں, لیکن ہمارے زمانے میں یہ جمپ اتنا بڑا کبھی نہیں ہو سکتا. ایسا ہے کہ آج سمجھتی ہیں آپ کیا کہ پیسے کی دوڑ پر لگ گئے ہیں لوگ اور کام کو پیچھے چھوڑ. ہاں, یہی تو بات ہے. ہم نے پیسہ نہیں دیکھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شاکر عزیر صاحب, میں کر رہی تھی چیڑا نیچھاں, ریکارڈنگ کر رہی تھی نذیر عامر صاحب کی, تو وہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو مجھے شاکر عزیر صاحب کر رہے تھے یہ گیسٹ ہاؤس. تو انہوں نے مجھے کہا, کہنے لگے کہ وہ ہمیشہ کاکی کر کے, کاکی بڑا اچھا وہ رول ہے. تو میں نے کہا نہیں, میری کمٹمنٹ ادھر ہے, میری 4 قسطیں ریکارڈ ہو چکی ہیں. تو میں نہیں سر, کیونکہ اس وقت یہ آرڈر تھا کہ اگر ایک سیریل یا ایک ڈرامہ کوئی کر رہا ہے آرٹسٹ تو وہ دوسرا نہیں کرے گا. یہ بہت بعد میں ہو گیا تھا. تو ورنہ ہم نے جب کام شروع کیا تھا تب ہم 3 4 5 ڈراموں میں ایک ساتھ آ رہے تھے, آرٹسٹوں کی کمی تھی. تو لیکن کمٹمنٹ کی بات دیکھیے کہ میں نے وہ اتنا بڑا سیریل چھوڑ کے اور ایک لوکل جو تھا اس کو, کمٹمنٹ تھی. یہ بات کلچر ایک میں سوال کرنا چاہوں گا, اور میں بہت کم آرٹسٹوں سے کرتا ہوں, ان آرٹسٹوں سے کرتا ہوں جو اس کو سمجھتے ہیں. تو آپ تو ماشاء اللہ ہمارے لیے ایک اکیڈمی ہے,
تو آپ سے میں سوال, یہ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کلچر سے کیا ہم دور ہو چکے ہیں؟ بہت دور ہو چکے ہیں. اب کلچر ہے ہی نہیں. کلچر کہاں ہے؟ یعنی جو جیسے ہم پہلے پی ٹی وی کے دور میں جو تھا, اب آپ کو کہیں نظر نہیں آتا. کہیں نظر نہیں آتا, کہیں بھی نظر نہیں آتا. ریڈیو پاکستان کو پہلے اکیڈمی کہا جاتا تھا. لوگ ہمیں فون کر کے کہتے تھے کہ فلاں لفظ کا تلفظ بتائیے, تو ہم خود بتایا کرتے تھے کہ یہ ایسے بولا جائے گا. تو کلچر کہیں نظر نہیں آتا. بس کہنا یہی ہے کہ بلکہ اسی حوالے سے میں کہوں گی کہ جو ہمارے نئے آنے والے لڑکے لڑکیاں ہیں, بچے بچیاں ہیں جو فن کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں, ایک تو انہیں میں کہوں گی کہ تعلیم حاصل کر کے آئیں. دوسری بات ہے کہ اپنے سینئرز کی عزت کو پہچانیں اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس معاشرے سے, کس ملک سے اور کس تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں. وہ اپنی تہذیب کو نہ بھولیں. آخری ایک بات پوچھوں گا. جی. اتنا عرصہ فیلڈ میں آپ نے گزار دیا, اتنا ٹائم دے دیا. جی 54 سال. اور اتنی خدمات ہیں آپ کی. جی. کوئی گلہ ہے آپ؟ ہاں گلہ ہے مجھے, بہت بڑا گلہ ہے کہ جتنا کام میں نے کیا ہے, بہت آرٹسٹوں نے کیا, بہت میرے ساتھ کے بڑے بڑے فنکار ہیں, لیکن میں صرف اتنا کہوں گی کہ مجھے صدارتی سطح پر آج تک کوئی ایوارڈ نہیں ملا. حالانکہ آپ اس ایوارڈ کے مستحق ہیں. کہنے کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کو تو پرائڈ آف پرفارمنس ملنا چاہیے, کیونکہ پٹوخاری کام دیکھ لیجئے, پنجابی کام دیکھ لیجئے, اردو کام کتنا کسی بھی زبان میں آپ دیکھ لیں, لیکن نہیں, مجھے آج تک کسی نے مانا ہی نہیں کہ شہناز خان کوئی آرٹسٹ ہے. شہناز خان کو کوئی نہ مانے, لیکن ہم آپ کو مانتے ہیں. شکریہ. کہ یہ ایوارڈ آپ کی پرفارمنس, آپ کی خدمات کے آگے کچھ بھی نہیں. تو بہت شکریہ, بڑی اچھی گپ شپ رہی, اور انشاءاللہ پھر کبھی کسی پروگرام میں ڈیٹیل سے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اور خواتین حضرات, آپ نے بہت اچھی باتیں سنی شہناز خان صاحبہ کی, اور بہت کچھ سبق بھی حاصل کیا ہوگا جونیئرز نے بھی. تو میرا خیال ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, اور اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.